یا اللہ یا اللہ یا رحیم یا کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام دین اور خواتین سیدہ ندا نسیم کاظمی کے ساتھ۔ پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آج کی عورت کو ماں، بہن، بیٹی، بچی، بیوی یعنی صنف نازک کو دین اسلام سکھایا جائے تاکہ وہ شریعت کو سمجھے، سیکھے اور اس پہ عمل پیرا ہو، اور اپنی فیملی کو، اپنے زیر اثر لوگوں کو بھی شریعت مطہرہ پہ عمل کروائے۔ آج جو موضوع ہے، جو آج کے پروگرام کا عنوان ہے، وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور آج بھی ہمارا ٹاپک پردہ ہی ہے۔ ہم جان رہے ہیں ناظرین کہ پردہ ایک عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے، سیکیور کرتا ہے۔ یہ پردہ جو ہے اس کے معنی ہیں اس کو چھپانا، یعنی اپنی زینت کا اظہار نامحرموں پہ نہیں کرنا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ پاکیزہ معاشرے اور صاف ستھری سوسائٹی کی بنیاد نیکوکار مرد اور عورت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ آیت نمبر 31 میں ایمان والیوں سے یعنی عورتوں سے، مومنات سے، مسلمات سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ حفاظت عصمت کے ساتھ ساتھ اپنی زینت کو اجنبیوں پہ یا نامحرموں پہ ظاہر نہ کریں، بلکہ اس قدر احتیاط اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی کتاب بلاغت کے ذریعے ہم تک پہنچا رہا ہے کہ اپنے پاؤں بھی زمین پہ زور سے نہ مارو، یعنی ایک عورت کے لیے کہ وہ جو چھپے ہوئے یا جو مخفی زیور پہنی ہوئی ہے کہیں وہ بھی ظاہر نہ ہو جائے۔ تو دین تو اتنی احتیاطیں بتا رہا ہے، لیکن آج ہم بے حجابانہ گھومنے پھرنے کے لیے جواز ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ہم نے بے حیائی کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اور بڑے ہیلے بہانے ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس کے لیے جواز ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کون کون سی جواز، کون کون سی رکاوٹیں جو کہ آج جو پردہ کرنے والی عورت فیس کر رہی ہے؟ جناب، رشتے ہی نہیں آتے۔ اگر ماں سمجھ رہی ہے، ڈر رہی ہے آج کی ماں کہ اگر میں اپنی بیٹی کو پردہ کراؤں گی تو اس کے تو رشتے ہی نہیں آئیں گے۔ پھر کچھ مردوں کے اوپر بھی بات ہے کہ کیا پتہ غیرت کی کچھ کمی ہو گئی ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھاتے نہیں ہیں ایک باپ، ایک شوہر، ایک بھائی کہ تمہیں کس طرح سے گھر سے نکلنا ہے۔ دیگر بھی بہت سارے عناصر ہیں، عوامل ہیں جن پہ آج ہم کلام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر میرے جملے کہیں سخت ہو جائیں، کہیں تلخ ہو جائیں تو اور میری کوئی بات آپ کی طبیعت پہ گراں گزرے تو میں معافی چاہتی ہوں، لیکن بات تو سچ ہے مگر تھوڑی سی تلخ ہے، اور تھوڑی سی کڑوی بات جو ہے وہ ہمیں لگتی بھی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جو پردے کی راہ میں رکاوٹیں آ رہی ہیں میری عالمات سے، اور جو عالمات آج یہاں حاضر و موجود ہیں ماشاءاللہ۔ پہلی مہمان اسکالر، آپ پی ایچ ڈی میں انرولڈ ہیں اور بہت مطالعے کے ساتھ اور اسٹڈی کے ساتھ آتی ہیں، اور میں بہت زیادہ منتظر ہوں اس بات کی کہ میں نے ڈاکٹر کنیز فاطمہ کہوں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں عالمہ کنیز فاطمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، آپ بھی بہت جامع اور پرمغز گفتگو فرماتی ہیں، عالمہ صدف صادق، انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور آج وہ معاشرتی آلودگی میں ایسے کہوں گی، کل بھی اس حوالے سے بات رہی کہ یہ جو بے حیائی ہے یہ سب سے زیادہ معاشرے کو آلودہ کر رہی ہے۔ اگر آج پاکیزگی مجھے آپ کو اپنانی ہے تو ہمیں پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ آج کی مائیں ڈر رہی ہیں کہ میری بیٹی کے رشتے نہیں آئیں گے۔ مرد حضرات جو باپ ہیں وہ خود جو ہے وہ ماڈرن اپروچ کا سہارا لیتے ہوئے یا جدید تقاضوں کے ساتھ چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا، آپ اسی طرح نکلو، جتنی زیادہ اچھی لگو گی، پریزنٹیبل لگو گی، تمہارے رشتے آئیں گے۔ کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو فالو کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پردے کی پابندی کے ساتھ اگر لڑکی رہتی ہے تو وہاں رشتے نہیں آتے، اور جو بے حیائی کا لبادہ جنہوں نے اوڑھا ہوا ہوتا ہے ان لوگوں کے زیادہ رشتے آتے ہیں، تو اس کی تو یہ صورت ہم اپنے معاشرے میں اس طرح دیکھیں کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو ہم دیکھیں کہ ایسی خواتین جو واقعی ایسی لڑکیاں جو پردہ کرتی ہیں، جنہوں نے حیا کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور وہ واقعی جو ہے وہ ایک اسلامی احکامات کو فالو کرتی ہیں، میکسیمم تعداد ایسی ہے کہ ان کے رشتے نہیں ہوتے۔ اور دوسری صورت ہم یہ دیکھیں کہ جو بالکل بے حیا ہیں اور ان کے رشتے زیادہ آتے ہیں، میکسیمم تعداد ان کی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً برابر ہے۔ اور آج بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی حیادار لڑکیوں کو جو ہے وہ اپناتے ہیں۔ اس طرح کے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری آنے والی یا ہونے والی بہو جو ہے وہ حیادار ہو، تاکہ آگے جو نسل ہماری پیدا ہو وہ بھی جو ہے وہ حیا کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہو اور حیا کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت اسے دی جائے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں ہمیں یہ دونوں ہی نظر آتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ بلکہ زیادہ نظر آتے ہیں جو ایک حیادار لڑکی کو جو ہے وہ فوقیت دیتے ہیں۔ اور خود ہمیں قرآن اور حدیث میں بھی یہی تعلیم ملتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جو ہے وہ خوبیاں بیان کی کہ ایسی لڑکی کا رشتہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دین والی کو ترجیح دو، دین کو جو ہے وہ ترجیح دینے کا حکم دیا گیا۔ اور جہاں تک رشتے کا تعلق ہے، اس کے حوالے سے دوسری بات یہ کہ ہمارا توکل علی اللہ جو ہے وہ اس قدر اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ایک تو نکاح کا جو ہے وقت مقرر ہے، اور جوڑ بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے بنا کر ہی بھیجا ہے، دیر سے یا جلدی بہرحال رشتہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ انسان کو اس کے لیے جو ہے وہ بے پردگی کا نہ تو کہنا چاہیے، حکم دینا چاہیے، اور نہ ہی بے پردگی کو اپنانا چاہیے، کیونکہ یہ جو بے پردگی کی جاہلیت کی زمانہ جاہلیت کی پیداوار ہے، اور اسلام جو ہے وہ ایڈوانس ایج ہے۔ تو عہد رسالت کی خواتین نے ایڈوانس چیز کو اپنایا اور انہوں نے جو ہے وہ پردہ کیا، جبکہ یہ جو جہالت ہے یہ تو بیکورڈ ہے اور پہلے کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے آیا تاکہ جو وہ دور جہالت کی خواتین اس کا خاتمہ ہو ان جائے، سے آپ الگ لگے نا، ان سے آپ ممتاز لگے۔ ایک مسلمان خاتون کو جو ہے وہ اپنا ہی کلچر اڈاپٹ کرنا چاہیے، پردے میں ہی اس کی عزت ہے، اس کی عظمت ہے، اور اس کی ناموس کی مکمل طور پر حفاظت ہے۔ ایک بے حیا لڑکی جو ہے وہ معاشرے کی نظر میں بھی اچھی نہیں سمجھی جاتی ہے، جبکہ ایک باپردہ خاتون ایک عزت و وقار کا جو ہے وہ ایک نمونہ نظر آتی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ، بہت اچھی آپ نے اس حوالے سے رہنمائی فرمائی۔ اچھا، ایک اور رکاوٹ ہمیں نظر آتی ہے، اور آج کل ہر دوسری زبان پہ یہی مجھے فقرہ نظر آتا ہے کہ جناب دل کا پردہ ہے، اور نظر اور حیا تو آنکھوں میں ہوتی ہے، اور یہ کیا کہ ہم جتنا زیادہ ڈھکے چھپے رہیں، تم تو اس طرح رہتی ہو، ہم تو اس طرح نہیں رہتے، ٹھیک ہے اگر ہمارے بال کھلے ہیں، ٹھیک ہے اگر ہم نے ماڈرنائز اور ویسٹرنائز ڈریسز جو ہیں وہ زیبتاً کیے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا دل تو صاف ہے، ہماری آنکھوں میں حیا ہے۔ کیا ایسا ہے واقعتاً؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، جہاں تک یہ بات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ پردہ تو آنکھوں کا ہونا چاہیے، آنکھوں کا ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے، ظاہری جسم کو چھپانے کا پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یہ جو بات ہے، یہ قول اگر تو وہ یہ قول کہہ رہا ہے، تو اگر ہم دیکھا جائے اس قول میں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، اس قول میں قرآنی آیات کے انکار کا ایک پہلو بھی موجود ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن پاک میں جگہ بہ جگہ ارشاد فرمایا کہ گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانے جاہلیت بھی بے پردگی اختیار نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ اے نبی اپنی بیویوں مومن عورتوں سے یہ فرما دو کہ اپنی چادروں کا حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، اور فرمایا کہ اپنی بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں۔ قرآن پاک کی یہ آیات ہیں، ان آیات میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ عورتوں کو جس میں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ظاہری جسم کو چھپائیں۔ صحیح۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم اس بات کو نہیں مانتے، پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، تو اگر جیسے وہ یہ بات کہتے تو اس کا ایمان چلا گیا، اس کو اب نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا۔ البتہ اس میں یہ بات ہے کہ اگر تو وہ بالکل پردے کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے یہ قول دہرا رہا ہے، یا یعنی جان بوجھ کے اگر کہے تو تب پھر یہ والی بات ہوگی کہ ایمان چلا گیا۔ جی، پردے کی فرضیت کا انکار، کیونکہ پردہ کرنا تو فرض ہے، اب پردے کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے اگر وہ یہ قول کہہ رہے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کا ایمان چلا گیا، اب وہ دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا۔ صحیح۔
اور تجدید ایمان کی ضرورت پڑے گی. تجدید ایمان، تجدید نکاح کی دوبارہ سے اسے ضرورت پڑے گی. اور ظاہر اس میں بات ہے اب جو ہے وہ ظاہر اگر ہم کہتے ہیں نا ظاہر، تو ظاہر دل کا نمائندہ ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ دل اچھا ہوگا تو اس کا اثر ظاہر پر بھی ہوگا، اگر جو ہے وہ دل ہی اچھا نہیں ہوگا تو ہمارا ظاہر بھی اچھا نہیں ہوگا. لہٰذا پردہ وہی کرے گا جس کا دل اچھا ہوگا اور جو وہ اطاعت خداوندی پر عمل کرنے کی طرف اس کا دل اس کو راغب کرے گا. تو ظاہر سی بات ہے پردہ وہی کرے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خیال کہ باطن صاف ہونا چاہیے ظاہر کیسا ہی ہو، یہ خیال بہت غلط ہے. محض باطل ہے یہ خیال. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کا دل ٹھیک ہوتا تو ظاہر یعنی کہ سب ظاہر خود بخود اس کا ٹھیک ہو جاتا. تو یہ بات ہرگز جو ہے وہ نہیں کہنی چاہیے کہ جو ہے وہ دل کا پردہ ہونا چاہیے. یا ایسے بھی دیکھنے میں آتے ہیں، یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے. بے شک آنکھوں کا پردہ ہے، لیکن ظاہری جسم کو چھپانے کا حکم قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. یہ کسی عام انسان کا قول نہیں، یہ علماء کرام نے بھی خود سے نہیں کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قول ہے جسے علماء کرام ہمارے بزرگان دین نے امت کی تبلیغ کے لیے اس قول سے حوالے سے بہت زیادہ تاکیدات امت کو ارشاد یعنی اللہ کا حکم ہے، اللہ تو بس اس سے زیادہ تو پھر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی نا. اللہ نے کہہ دیا تو اب یہ بات سب نے ماننی ہے، حکم ہے. دیکھیں بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس قدر باپردہ رہتی تھی کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری وصال ہوا تو ظاہری وصال فرمانے کے بعد جب پیارے آقا علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد اس قدر ان پر غم کا غلبہ تھا کہ کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. پھر جو ہے جب پیارے آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد انہیں یہ تشویش لاحق تھی کہ میں جب اپنی زندگی میں مجھ پر غیر مردوں کی نظروں سے میں نے خود کو بچا کر رکھا تو جب میں مر جاؤں گی تو میرے کفن پر بھی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. انہیں اس بات کی فکر لاحق تھی. صحیح. تو اس میں جو ہے وہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے حبشہ کے ایک جنازہ دیکھا ہے کہ جس میں کھجور کی ٹہنیوں سے اس کو چھپایا ہوا ہے. تو آپ نے باقاعدہ وہ کر کے دکھایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو جسے دیکھ کر پیارے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. تو صرف اسی ٹائم ان کو مسکراتے ہوئے دیکھا گیا. صحیح. تو بے شک ہماری جو امہات المؤمنین ہیں بے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی اس قدر شان و شوکت کہ جب وہ پلے صراط پر سے گزریں گی تو انہیں حکم ہو جائے گا مجمع سے کہ اہل مجمع اپنی نظروں کو جھکا دو کہ بی بی فاطمہ گزر رہی ہیں اور کسی کو یہ نہیں، کوئی بھی ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. سبحان اللہ. تو ان کی شان و شوکت تو وہ یہ نہیں چاہتی تھی، پسند نہیں کرتی تھی ان کے کفن پر بھی کسی کی نگاہ پڑے. اللہ اکبر. تو ہمیں جو ہے وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. حتی امکان کوشش کرنے کہ جتنا ہو سکے پردے کے احکامات کو اپنانے کی کوشش کریں اور اپنے ظاہری جسم کا بھی پردہ کریں. صحیح. جی جناب، دل کا پردہ ہوتا ہے، کیا کہیے گا؟ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے، پھر جو اس سے متصل ہے، پھر جو اس سے متصل ہے. اب آقا کریم علیہ السلام کا بہترین زمانہ جیسے خود آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اس میں جب پردے کا حکم دیا، جب باطنی صفائی اور دل کی نورانیت اس قدر تھی کہ اس وقت اگر کہا جاتا ہے کہ دل کا پردہ ہوتا ہے تو اس وقت لوگ اتنے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوا کرتے تھے. جب وہاں پردے کا حکم دیا گیا آقا کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں، تو آج جب کہ دلوں میں چور ہے، انسان ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، تو اب پردے کا حکم تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے اور بدرجہ اولا انسان کو پردہ کرنا چاہیے. اگر اس وقت کہا جاتا ہے کہ دل کا پردہ ہے اور ظاہری طور پر، تو پھر تو یہ چیز مان لیتے کہ وہ بہترین زمانہ تھا. لیکن آج کے دور میں جو پردے کا حکم دیا گیا اور یہ تا قیامت تک کے لیے ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دلوں میں خباثت جو ہے وہ انسان کے اب بہت زیادہ بڑھتی چلی گئی. جیسے یہ عہد رسالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو انسان کو مکمل طور پر ظاہری طور پر بھی پردہ کرنا چاہیے اور دل میں بھی جو ہے وہ حیا کا مادہ جو ہے وہ غالب ہونا چاہیے. صحیح. اچھا، اس حوالے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں صدف صادق علی کہ رسم و رواج بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہمارے گھرانوں میں ایڈوانسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہیں تو ہم ایڈوانس دور میں گزر رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں کہ ہمیں دقیہ نوسی ہے کہ بھئی ایک لڑکی اتنی پڑھی لکھی ہے اور یہ اس طرح سے رہ رہی ہے تو کتنی تقیہ نوسی ہے، تم تو کیا قبل اس میں سیکھی ہو، اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں. تو وہ لڑکی کہیں گھبرا جاتی ہے کہ بھئی یہ تو کہیں میرا فیوچر ہی اس سے ان باتوں سے جو ہے وہ تباہ نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے. تو اس طرح کی باتوں کو سننا اور پھر اس سے اپنے آپ کو مذہب سے دور کر لینا کہ بھئی ہم پریکٹس ہی نہیں کر رہے ہیں اسلام کو، شریعت کو، کیونکہ دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا. تو دنیا کو مذہب پہ ترجیح دے دینا اور رسم و رواج کو بہانہ بنانا، کیا یہ پردے کی راہ میں رکاوٹ ہے
یا نہیں. لیکن ابھی مجھے ایک بریک بھی لینی ہے. اور ناظرین ہماری خوش نصیبی ہے کہ مذہب اسلام کے بہت ہی جید اور ممتاز عالم دین آج ہماری رہنمائی فرمائیں گے, ہمارے درمیان موجود ہیں آن بی پر براہ راست آپ کی ہماری ہم سب کی رہنمائی فرمائیں گے مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب. انہیں سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاجی گرامی. الحمدللہ. ناظرین یہاں مجھے ایک بریک لینی ہے, درود پڑھتے رہیے, ہم لوٹ رہے ہیں. یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام دین اور خواتین. سیدہ ندا نسیم کاظمی کے ساتھ بات ہو رہی ہے پردے کے احکامات پر, اور آج جو اس میں ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ پردے کی راہ میں آج کون کون سی رکاوٹیں ہیں جنہیں ایک عورت فیس کر رہی ہے یا جن کا اسے سامنا ہے. اس میں ہم خود بھی انوالو ہیں اور کہیں مرد حضرات بھی انوالو ہیں. ان تمام معاملات پہ بات ہو رہی ہے کہ کہاں کس کو سدھرنے کی, سمجھنے کی اور اپنے آپ کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے. اچھا, رسم و رواج پہ بات ہو رہی تھی ناظرین بریک سے قبل, اور عالمہ صدف سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم لڑکیاں پڑھ لکھ جاتی ہیں یا بعض اوقات بہت پڑھے لکھے گھرانے بھی ہوتے ہیں, اور آج کل تو جو ماشاءاللہ ایک اچھی بات ہے, ایک پازیٹیو رویہ ہے کہ ہم سب پڑھ لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, دینی علوم بھی حاصل کر رہے ہیں, دنیاوی علوم بھی حاصل کر رہے ہیں. لیکن اب کیا اس کے ساتھ ساتھ جو لڑکیاں یا جو خواتین پردہ کرنے لگ جائیں اور ان کو وہ لڑکیاں دقیانوسی سمجھنے لگ جائیں, تو یہ تو پھر تصادم آ گیا نا شریعت کے ساتھ. ایسی سوچ رکھنا, یہ رسم و رواج بھی کیا پردے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں؟ دیکھیں رسم و رواج کی جہاں تک بات ہے, رسم و رواج یہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے ہیں. اب ہم نے خود کے بنائے ہوئے, اور ہمارے خود کے جو رسم و رواج کا مطلب یہ ہوتا ہے خود کے بنائے ہوئے چھوٹے سے قانون. یہ ہمارے خاندانی قوانین جو ہوتے ہیں, یہ ہمارے بزرگوں نے, ہمارے پرکھوں میں یا کسی بڑوں نے کیا ہی نہیں نا پردہ, تو ہم کیوں کریں؟ جی, ہمارے بزرگوں نے جو بنا دیے رسم و رواج, اب اس کے مطابق اگر ہم چل رہے ہیں تو دیکھیں رسم و رواج یہ ہمارے دنیاوی رسم و رواج, یہ ہمارے بنائے ہوئے جو رسم و رواج ہے, اس سے بہت زیادہ بڑی اہمیت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہے. رب تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ مومن عورتوں سے فرما دیا کہ پردے کا حکم ہے سو حکم ہے. اب اس میں ہماری جو ہم مختلف تعویلیں کرتے پھرتے ہیں, رسم و رواج ہیں یا ہمارے رشتے نہیں آتے ہیں یا ہمارے خاندان میں یہ رواج ہی نہیں ہے کہ عورتیں پردہ کریں, تو اس طرح کے جو ہمارے خود کے بنائے ہوئے ہیلے بہانے ہیں, تو اس کی یہ پردے کی راہ میں اگر ہم اس کو آڑ پردے کی اس میں ان ہیلو بہانوں کو آڑ بنا لیں پردہ کرنے میں, تو یہ ہرگز جو ہے شریعت مطالعہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. اور نہ ہی کسی طرح سے جو ہے شریعت مطالعہ میں اس کی کوئی گنجائش بچتی ہے کہ رسم و رواج کو ہم ایک بہانہ بناتے ہوئے جو ہے وہ پردے کو ترک کر دیں. اور پردہ کرنے سے کوئی دقیانوسی نہیں ہو رہا. بالکل, پردہ کرنے سے, بلکہ یہ تو ایک دیکھیں اگر کچھ جو ہے وہ لڑکیاں کہتی بھی ہیں کہ یہ پردہ, یہ با پردہ ہے, یا کچھ ایسے طنزی الفاظ بھی کہتے ہیں, تو ہمیں صبر کرنے چاہیے. جو پردے والی خاتون ہے اسے صبر کرنا چاہیے کہ دیکھیں جو ہے افضل العبادات احمدھا, یعنی کہ افضل عبادت وہ ہے جس میں زیادہ زحمت ہوتی ہے. اور حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا میں جو عمل جس قدر زیادہ دشوار ہوگا وہ روز قیامت میزان عمل پر وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ وزنی ہوگا. سبحان اللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حمیرہ بات کر رہی ہیں. ہاں جی, کیسی ہیں حمیرہ؟ آج کے ٹاپک کے حوالے سے میرے 3 سوالات ہیں. جی کیجیے. پہلا سوال یہ ہے کہ دلہنوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسٹیج پہ آتے ہوئے بے پردے کی کرنا پڑتی, اس کے لیے لڑکی کے میکے والے اور سسرال والے دونوں اس کو بہت زیادہ تانا زنی کرتے ہیں. اس موقع پر دلہنوں کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے, اس کے حوالے سے بتائیے گا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون بالکل باپردہ ہو اور باپردہ ہو کر اگر وہ تیز خوشبو لگا کر اگر وہ باہر جاتی ہے, کیا ایسا کرنا گناہ کبیرہ میں شمار ہوگا یا گناہ صغیرہ میں, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. تیز خوشبو ٹھیک ہے لگا کر باہر نکلتی ہے, ہوتی حالانکہ اس کا سارا جسم ڈھکا ہوا ہو تب بھی, اس کے حوالے سے. اور اگلا سوال یہ ہے کہ میرا کہ اگر سر کے بال, اگر مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ سر کے بالوں پر نظر پڑتی ہے تو گناہ ملتا ہے اگر غیر محرم کے سامنے آئے, تو جو بال جسم سے جدا ہو جاتے ہیں اور خواتین ادھر ادھر پھینک دیتی ہیں, کیا اس صورت میں بھی گناہ گار ہوں گی کہ نہیں, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ حمیرہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گی, پھر میں مفتی صاحب کے حضور جاؤں گی رسم و رواج کے تعلق سے.
शरीयत मुतहरा के ताबे हम लोग और कुरान और हदीस के अहकामात को हमें फ़ॉलो करना चाहिए, ना ये कि रस्म व रिवाज को। अगर आपके की फ़ैमिली में किसी ने भी पर्दा नहीं किया तो ये अच्छी बात है कि आप इस रस्म को जारी करें, आप पर्दा करें, ताकि वो आने वाले लोग जो है वो आपको देखकर पर्दा करने लगें और ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए ता क़यामत। अगर किसी ने नहीं किया तो आप इसको शुरू करें, क्योंकि अच्छा तरीका जब भी कोई राइज करता है तो उसे और उस पर अमल करने वालों को जो है वो सवाब दिया जाता है। और जहाँ हम ये कहते हैं कि दिल का पर्दा है, तो ये दर हकीकत जो लोग ये कह रहे थे उनके असल में दिल पर पर्दा हो गया होता है, उनकी अपनी आंखों पर पर्दा हो गया होता है और बाकी तमाम लोगों की आंखें खुली होती हैं और वो उन्हें देख रहे होते हैं। आज दिल का पर्दा कह के इंसानियत को जो है वो बरहना किया जा रहा है, हालांकि जब ये पर्दा उठेगा उनके दिल से हकीकतन और आंखों से, तो वो एक जहन्नम जो है वो उनकी मुंतज़िर होगी। सही। मुफ्ती साहब आपकी समत आ रही हैं और आज बात हो रही है पर्दे की राह में क्या क्या रुकावटें आज की औरत को दरपेश हैं रस्म व रिवाज के हवाले से, और एक ये भी हमें सुनने को मिलता है कि भाई ये रिश्ते नहीं आ रहे होते या दिल का पर्दा। कुछ कहना चाहेंगे? फिर कॉलर्स के सवालात भी हैं मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, बुनियादी तौर पर जब हम शरीयत इस्लामिया की बात करते हैं जी, और इस बात का इजहार करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूँ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाया हूँ, जी जी, तो इसका मतलब ला इलाहा जब शुरू में हम कहते हैं ना ला इलाह, कि फिर कोई और माबूद नहीं है, सही, इसका मतलब हमने फिर ये ऐलान कर दिया कि अब मेरे तमाम तर इताअत व फरमा बरदारी का मरकज़ अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात गिरामी है और उनके अहकामात अव्वलीन तरजीह हैं जी। लिहाजा अब इस रास्ते में जो जो चीज़ें रुकावट बनेंगी तो मैं उन रुकावटों पर चलने के बजाय मैं तरजीह अल्लाह और उसके रसूल ही के अहकामात को दूंगा। वाह। तो ये बुनियादी बात है। कुरान मजीद में, अहादीस में, सहाबाए किराम की ज़िंदगी में जो ऐसी रिश्तेदारियां भी जब उन्हें हाइल होती थी मैदान जंग में भी, तो वो मैदान जंग में भी लिहाज नहीं करते थे। सही। ये तो हम तो चले नॉर्मल ज़िंदगी की बातें कर रहे हैं ना, पर्दे की, लिबास की, वो तो ऐन मैदान जंग में भी तलवार हाथ में है और रिश्तेदारियां अगर हाइल हो रही हैं तो उसकी परवाह नहीं करते। सही। तो बहरहाल ये रिश्तेदारियां हों या इसी तरह रस्म व रिवाज हों या और दीगर रुकावटें हों, दिल के पर्दे की अभी बात हुई तो बस उसमें मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि दिल का पर्दा होना, निगाहों का पाकीज़ा होना और दिल के अंदर पाकीज़गी होना ये यकीनन अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन क्या असल बात ये कि क्या ये इसको रीज़न और बुनियाद बनाकर ज़ाहिरी पर्दे का क्या इनकार करना दुरुस्त है या नहीं। हम ये कहते हैं कि दिल के पर्दे की बिल्कुल बात करें, निगाहों की हया का भी दर्स दे, लेकिन ज़ाहिरी पर्दा जो शरीयत बार बार जिसकी तलकीन फरमा रही है, तो इंसान अपनी अकल को दरमियान में लाकर उस ज़ाहिरी पर्दे को डिनाई ना करे। शरीयत का हुक्म ज़ाहिर पर लगता है, लिहाजा उसके एतबार से इस तरह तो कल को कोई कह सकता है कि भाई सच्चाई तो दिल में होनी चाहिए, जुबान से जितना मर्जी झूठ बोलते रहो, सही, तो फिर क्या झूठ की इजाज़त भी हो जाएगी? ठीक तो है। सच्चाई इसी तरह जिस तरह दिल में है और जुबान पे भी ज़रूरी है, ज़ाहिर में भी वाजिब है, इसी तरह पर्दे का ज़ाहिरी जितने अहकामात हैं वो भी उसी तरह वाजिबुत ताज़ीम और वाजिबुल एहतराम है। ठीक है। मुफ्ती साहब, हुमैरा ने मुल्तान से पूछा कि दुल्हनों को बड़ी बेपर्दगी करनी पड़ती है, बाज़ तो चाहते हुए करती हैं और बाज़ ना चाहते हुए भी कर जाती हैं, तो बड़े कहते हैं या पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है कि नहीं अभी तो तुम्हें फ़ोटो सेशन भी करवाना है, वीडियो भी बनवानी है और भाई ये दिन एक ही दफ़ा तो आता है, क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए एक दुल्हन की जानिब से कि वो बेपर्दा होने से बच जाए? देखिए, हमारे माशरे में जहाँ इस तरह की मिसालें हैं जो इन्होंने बयान की हैं, वहाँ अच्छी मिसालें भी मौजूद हैं। ऐसी ख़वातीन के जो एक पूरे पहले से यानी कि उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी से ही जहाँ पर्दे का अहतमाम है, तो ऐसी शादियाँ भी देखी गई कि वहाँ दुल्हन को पूरे अहतमाम के साथ लाया गया, घर से ही उन्होंने एक अहतमाम किया पर्दे का, और इसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसे मौके पर या एक ऐसे वक्त में कि जहाँ पर ज़रूरत पड़ी तो अपने आप को उन्होंने उतना ही हस्बे ज़रूरत अपने आप को ज़ाहिर किया। सही। तो ये इस बात की अलामत है कि हमारे माशरे में दोनों तरह की मिसालें मौजूद हैं। अच्छी मिसालों को देखते हुए अगर हम पहले से जहन बनाए वालिदैन का, घर वालों का, तो मैं समझता हूँ कि इसमें रुकावटें नहीं बनेंगी। यानी जो वालिदैन हैं, मुंतज़िमीन हैं, उन पे जिम्मेदारी आयद होती है। जी, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बल्कि यकीनन, ताकि वो ऐसा माहौल फराहम करें कि जहाँ दुल्हन या वो औरत आजमाइश में मुब्तला ना हो सके। सही कह रहे हैं। बापर्दा एक औरत तेज खुशबू लगा के घर से निकलती है तो क्या गुनहगार होती है?
हाँ देखिए, अहादीस में और कई इस तरह के वाक़यात और रिवायतों में तेज़ खुशबू औरत के लिए इस्तेमाल करने से उसको मना फरमाया गया है। बल्कि पाँव की झंकार पर जो इससे पहले के प्रोग्राम्स में बात हुई है कि वो पाँव जो है अपने वला यदरिबन बिअरजुलिहिन्ना, अपने पाँव ज़मीन पर ना मारे, लियुअलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, जिससे उनकी मख्फी ज़ीनत पता चले। तो ये मना किया गया। तो इसी तरह हर वो चीज़ जिससे लोग मुतवज्जे होंगे, इतर भी इसी में शामिल है। तो ऐसा तेज़ इतर के जिससे लोग मुतवज्जे हों, तो ये भी एक बेपर्दगी ही का ज़रिया है, लिहाजा इससे भी मना फरमाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और भी सवालात हैं, एक ब्रेक नाज़रीन अभी मुझे प्रोग्राम में शामिल करनी है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि शरीयत तो हमें सही बातें समझा रही है और घर वाले जो हैं वो कहीं उन पे भी ज़िम्मेदारियाँ बहुत सी आयद होती हैं। तो आज की दुल्हन या वो औरत के जिसे अपने आप को बचाना है और अल्लाह तबारक व तआला के को राज़ी करना है, तो फिर उसको ये चाहिए कि वालिदैन को भी समझाए कि प्लीज़ थोड़ा सा मुझे ख्याल कर लीजिए, और उन पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि दुल्हनों पे इतना प्रेशर ना डालें। एक ब्रेक ले रहे हैं, अभी लौट रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम है दीन और ख़वातीन, मैं हूँ निदा नसीम, और आज बात हो रही है कि पर्दे की राह में क्या क्या रुकावटें हैं जिनका आज की औरत को सामना है, और क्या ये रस्म व रिवाज, क्या दुनिया की सख्तियाँ हमें रोक रही हैं, या हम खुद ज़िम्मेदार हैं और हम खुद चाहते हैं कि हमें पर्दा ना करना पड़े, बस कहीं से हीला बहाना और कहीं से कोई जवाज़ निकल आए। और हम चाहते भी यही हैं कि बड़ों से, मुफ्तियान कराम के पास, उलमाए कराम के पास जाते हैं कि बस कोई जवाज़ निकाल दीजिए कि मैं इस तरह ऑफ़िस चली जाऊँ या मैं इस तरह यूनिवर्सिटी चली जाऊँ। तो एक औरत को भी समझना है कि शरीयत जो है वो आप नहीं बदल सकती, आपको शरीयत पे अमल करना है और शरीयत के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए आलिमा कनीज़ फ़ातिमा, आपकी इसम ताऊँगी की बात हुई कि हम खुद चाहते हैं कि ज़रा थोड़ा सा दीन अपने हिसाब से कर लें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जॉब करने वाली जो लेडीज़ हैं, इस ताल्लुक़ से गुज़िश्ता हफ़्ते बल्कि कल एक सवाल आया था हमारे प्रोग्राम में कि स्कार्फ्स लेती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फिर हैवी मेकअप और ज्वेलरी वगैरह और फिर तेज़ खुशबू, इस तरह जाना ऑफिसेज़ में कैसा है। एक तो वो औरत के जो सर खुले जा रही है, और एक वो औरत की जो स्कार्फ तो ले रही है लेकिन वो साथ में बहुत ज़्यादा मेकअप भी कर रही है। और सवाल मेरा ये भी है कि जॉब वालियाँ ये भी कहती हैं, वो नहीं करती हैं और बस एक जुमला कह देती हैं, हम तो जॉब वाली हैं ना, हम क्या करें, हम कैसे पर्दा करें। तो क्या ये बात काफ़ी हो जाती है उनके लिए? तो पहले तो मैं ये सिस्टर हुमैरा ने जो क्वेश्चन किया था कि दुल्हने के उनके लिए क्या किया जाए, तो देखिए ख़वातीन में जो है वो बात मनवाने की सलाहियत पाई जाती है। मतलब अपनी कोई बात मनवानी हो, कोई ज्वेलरी लेनी है, कोई चीज़ लेनी है, फ़ौरन से पेरेंट्स के सामने, बेटियाँ वैसे ही बाप के ज़्यादा करीब होती है, फ़ौरन बात मनवा लेती है। तो देखें, जहाँ शरीयत मुतहरा की पासदारी है वहाँ भी हमें कन्विंस करके बात मनवानी है पेरेंट्स से कि देखें हम ये चाहते हैं, और कुरान और हदीस का ये हुक्म है, बहुत प्यार से आराम से कन्विंस करें ताकि जो है वो शरई अहकामात को शादियों के मौके पर भी फॉलो किया जाए। आप इसमें ये कहोगी ना कि जहाँ हम चाहते हैं हम मनवाते हैं, और जहाँ हम नहीं चाहते वहाँ हम अपने पेरेंट्स पे, अपनी अम्मा अब्बा पे डाल देते हैं, वो अम्मा अब्बा नहीं, तो आप खुद भी तो नहीं चाह रही थी। जो आपने नया सेलफोन चेंज करना था तो आपने लड़के, कभी हम भूख हड़ताल कर रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं, अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात या जायज़ भी मनवाने के लिए। तो हमें शरीयत को भी इसी तरीके से मनवाना है, प्यार से, आराम से, जिस तरह आपके पेरेंट्स आपको मालूम है आपकी बात मानते हैं, हर वो तरीका आपको अपनाना है लाजमी तौर पर। ये आप सिर्फ ये कह के बड़ी ज़िम्मा नहीं हो सकते कि बात मानिए और बदतमीजी से बचना है, लेकिन ये कि आपने अपनी बात मनवानी है, उनको कायल करना है। इससे ये है कि आपके पेरेंट्स को भी फायदा होगा, उनकी आखिरत भी अच्छी होगी, दूसरे लोगों के लिए आप अच्छाई की मिसाल बनेंगे कि आपकी इतनी बेहतरीन शादी थी जिसमें पर्दे का बहुत बेहतरीन इंतजाम था। सही, ठीक है, ठीक है। अब आती हूँ मैं आपके क्वेश्चन की तरफ कि जॉब में, एक तो वो खातून जॉब अव्वलन तो शौकिया तौर पर करना और मर्दों के दरमियान ये तो बिल्कुल शरई तौर पर नाजायज़ है कि शौकिया तौर पर जॉब की इजाज़त ख़वातीन को मर्दों के दरमियान सिर्फ उस सूरत में कि बापर्दा जाए और उसके अलावा उसे कहीं और जॉब ना मिल रही हो और वो घर की वाहिद कफील हो, सही, तो उस सूरत में ये ज़रूरतन जॉब कर सकती है। जैसे ही कोई फीमेल इदारे में उसे जॉब मिलती है तो वो उसे उस जॉब को छोड़कर वहाँ चली जाए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर इकबाल का मुझे शेर याद आ रहा है, ताहिर लाहौती, उस रिस्क मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो हमें जो है वो अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम के अहकामात को फॉलो करना है, मुकम्मल तौर पर अपने आप को ढांपना है। अब आपने स्कार्फ ऐसा दीदा जेब ले लिया और स्कार्फ से अपने बालों को कवर कर लिया, चेहरा नज़र आ रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा आपने दीदा जेब बना लिया, मेकअप के ज़रिए, लाइनर और काजल। इवन अगर आपकी आंखें भी बाहर नज़र आ रही हैं तो आपको शरीयत ये हुक्म देती है आप उसे इतना ना बनाओ, श्रृंगार करें लाइनर और ये मेकअप के ज़रिए
باقاعدہ چہرہ بھی پورا چھپا رہی ہوتی ہیں, نقاب اور یہ صرف آئیز نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کو بھی اتنا لائنر اور ہیوی بہت زیادہ, ایسے کہ لوگ آپ کی آنکھیں ہی دیکھیں, جب آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں تو لڑکی کتنی حسین تو ہوگی. دیکھیں شریعت مطہرہ نے جہاں پردے کا حکم دیا ہے نا, وہاں مکمل طور پر سادگی کا حکم دیا ہے کہ آپ کے اسکارف, آپ کا عبایا, آپ کا چہرہ, جو چیز آپ کی نظر آ رہی ہے وہ اس قدر دیدہ زیب نہ ہو کہ فوراً لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں. ٹھیک ہے, پردہ مکمل طور پر اسے کہتے ہیں. پھر اب آپ مختلف ہیلے بہانے رسم و رواج کی بات لے آئے یا جاب لے آئے, ہماری مجبوری ہے, ہمیں یہ سب کرنا پڑتا ہے کہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. جی ٹھیک ہے, تو اگر تو واقعی مجبوری ہے اور چہرہ کھلا انسان مجبوری کی وجہ سے رکھ رہا ہے تو وہاں چہرہ بالکل سادہ ہونا چاہیے, کیونکہ میک اپ جو ہے وہ کہیں مجبوری نہیں ہوتا. آپ بالکل ایک سادہ چہرہ لے کر جائیں, اور میک اپ آپ نے کرنا ہے آپ محارم کے لیے کریں. زینت ہمیشہ محارم کے لیے اور خواتین کے درمیان ہے, نہ یہ کہ ہم اس سے غیر مردوں کو مائل کریں. اچھا, آپ یہ والی بات تو ہو گئی کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنی بات جب منوانا چاہتی ہے تو وہ منوا لیتی ہے, تو یہاں وہ جاب والی ہے یا کوئی بھی ہے اس کو اپنی بات منوانی ہے, یا کوئی دلہن ہے. اچھا, مردوں کی غیرت کا کتنا عمل دخل ہے؟ بعض مرد یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو چلتی ہی نہیں ہے, اور ہم اپنی بات جو ہے وہ کیسے منوائیں, ہم کیسے اپنی بیگمات کو یا اپنی اولاد کو پردہ کروائیں. دیکھیں, جہاں تک یہ بات ہے کہ مرد حضرات کہتے تھے کہ ہماری خواتین مانتی ہی نہیں ہیں, تو بہت سارے ایسے مواقع بھی تو ہوتے ہیں مرد حضرات اپنی منواتے کیسے ہیں. تو یہ مرد حضرات خود ہی اصل میں اپنی بیگمات کو یا اپنی محارم کو پردہ نہیں کروانا چاہتے, تو وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, اور وہ جی ان کے یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی وہی نہیں چاہتے, جی وہی نہیں چاہتے, وہ خود بھی نہیں وہ خود نہیں چاہتے. تو ان کی غیرت یہاں پر انہیں اس بات کا وہ کرنا چاہیے کہ اگر جو ہے وہ بے پردہ بالوں کو جو ہے وہ غیر محرم دیکھ رہے, غیر محرم کی نظر پڑ رہی ہے, اور جو ہے وہ کس قدر گناہ ان پر بھی ہوگا, نہ صرف ان کی محارم پر ہوگا بلکہ جو ہے وہ گناہ کے ذمہ دار وہ مرد بھی ہوں گے. حدیث مبارکہ میں ہے 3 قسم کے لوگ جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے. ایک دیوس, اور ایک جو ہے ایسی عورت جو وضاقتہ مردانہ وضاقتہ اختیار کرے, اور ایک ماں باپ کی نافرمانی کرنے والی. اور دیوس کون ہے, اس کی تعریف بتا دیجیے. دیوس کی تعریف یہ ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ اپنی محارم کو بے پردگی سے منع نہ کرے, باوجود استطاعت کے, باوجود طاقت کے اپنی محارم کو بے پردگی سے نہ روکے, اپنی عورتوں کو جو ہے بے پردگی کرنے سے منع نہ کرے, تو ایسا شخص دیوس کہلاتا ہے. اچھا, اور اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا. صحیح. تو ایسے شخص پر بھی گناہ, اگر ان کی خواتین اس طرح بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں یا بے پردگی کرتی ہیں اور یہ منع نہیں کرتے, تو اس کا گناہ بھی اس مرد پہ بھی گناہ ہے, عورت پہ تو ہے ہی ہے, اس مرد پہ بھی ہے. اچھا مفتی صاحب, آپ کے حضور آ رہے ہیں, اور ایک اور سوال حمیرہ نے کیا کہ سر کے بالوں پہ جو نظر پڑتی ہے وہ تو گناہ ہے, لیکن اگر کسی عورت کے بال اس کے جسم سے جدا ہو گئے, کٹنگ کروا لیے, یا ویسے آج کل تو ہیئر فال سب کے ساتھ ہی پرابلم ہے, تو بال جھڑتے رہتے ہیں جب کنگھی کی, اب وہ پھینک دیے ادھر ادھر, کیا تب بھی گناہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب فقہ میں فقہا نے پردے کی جو احکام اور احتیاطیں بیان فرمائی ہیں, تو اس میں انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ یہ بال چاہے سر پر لگے ہوئے ہوں یا اس سے جدا ہو چکے ہوں, ان دونوں میں احتیاط یہی ہے کہ اس کی طرف نظر نہ کی جائے, کیونکہ نظر سے جو ممانعت فرمائی گئی ہے اس کا اصل مقصد انسان کو کسی بھی قسم کے منفی اور برے خیالات سے بچانا ہے. لہٰذا بعض اوقات انسان, ابھی جس طرح بیان کیا گیا کہ خالی آئیز یا نگاہوں کے ذریعے وہ چہرے کی تتبع تلاش میں رہتا ہے, پھر چہرے کے ذریعے اور آگے بڑھتا ہے, تو اسی طریقے سے بال اگرچہ وہ سر سے جدا ہو چکے ہوں تو وہ اس کے اندر کسی بھی قسم کے منفی خیال کا باعث بن سکتے ہیں. شیطان کو وسوسہ ڈالتے ہوئے دیر نہیں لگتی, تو اس وجہ سے اس سے بھی فقہا نے ممانعت فرمائی ہے. ٹھیک ہے. کل رافیہ آنٹی نے پوچھا کہ وہ مدینے گئی تھیں ایک دن کے لیے, اور عورتوں کا ایک خاص مقررہ وقت ہوتا ہے جو زیارت کے لیے روضے پہ وہ جا سکتی ہیں, وہ ٹائم نکل گیا, جمعے کا دن تھا, تو اگر وہ زیارت کے لیے نہیں گئیں, مدینہ تو گئیں لیکن زیارت کے لیے نہیں جا پائیں, تو کیا گناہ گار ہوئیں؟ دیکھیں, بات یہ کہ وہ انہوں نے اپنے ارادے سے اپنے آپ کو سرکار کے شہر میں, سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اب اس کے بعد اگر وہاں کسی مجبوری کی وجہ سے وہ حاضر بارگاہ نہیں ہو سکی, تو اس میں ظاہر ہے کہ ان پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے, تو ان کو انشاءاللہ ان کے قدم قدم پر اجر و ثواب ہے. اور آئندہ جب کبھی اللہ تعالیٰ سعادت بخشے تو ادب کے ساتھ, کسی قسم کی مزاحمت کیے بغیر, کیونکہ بہت ساری خواتین مزاحمت کر کے جو آگے پہنچتی ہیں وہ اس کو بڑی کامیابی سمجھ رہی ہوتی ہیں. تو اصل سوال تو میں سمجھتا ہوں ان خواتین کو کرنا چاہیے کہ جو سمجھتی ہیں کہ ہم بہت اچھا, ہم نے کامیابی پالی,
اور وہ لڑ بھیڑ کر دھکم پیل کر کے پہنچی ہیں شور کر کے، تو یہ بھی ایسا بھی وہاں مناظر بعض اوقات سننے میں آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اگر نہیں پہنچ پائیں کسی وجہ سے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس سے دھکم پیل کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے نہیں کر پائیں تو انشاءاللہ ان کی حاضری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ مقبول ہے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ انہیں سعادت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، شفون کا لباس پہننا یہ بھی کل نازیہ نے پوچھا تھا کیسا ہے، اور باریک دوپٹہ شفون کا یا جارجٹ کا دوپٹہ جس سے بالوں کی ساخت یا رنگت یا بال نمایاں ہو رہے ہوں تو کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ 2 سوالات ہیں۔ دیکھیں اس طرح کے جو انواع و اقسام کے لباس کپڑے یا دوپٹے بنائے جاتے ہیں تو ان کو اپنے محارم میں اور خواتین میں اگر وہ یوز کرتی ہیں تو اس میں تو ٹھیک ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غیر محارم کے سامنے اور نمازوں میں اور عبادتوں میں تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے، کہ غیر محارم کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرنا کہ جس سے ایسے لباس پہننا کہ جس سے بدن کی رنگت یا بالوں کی رنگت چھلکے، تو اس کی بھی ممانعت فرمائی گئی۔ رب کاسیات عاریات، کہ کتنی ایسی خواتین کہ جو پہن کر بھی نہ پہننے والی ہوں گی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، تو یہ غیر محارم کے سامنے۔ اور عبادت میں اگر ایسا کیا نمازوں میں کہ جس سے وہ بدن کی رنگت یا بالوں کی سیاہی چھلک رہی ہے تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، تو اس لیے یہ پابندیاں ضروری ہیں۔ ہاں البتہ اپنے محارم میں، اہل خانہ میں جو کہ محارم ہوں تو ان میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ عالمہ کنیز فاطمہ آپ کی میں بہت مشکور ہوں، عالمہ صدف صادق علی آپ کی بہت ممنون ہوں کہ آپ دونوں نے بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ کالز کرتے ہیں، پروگرامز دیکھتے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں پردے کے تعلق سے۔ بہت اچھی آج گفتگو رہی، بڑی اصلاحی اور فکری گفتگو رہی۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ، میں، ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، اور جہاں جہاں ہم غلطیاں کر رہے ہیں، چاہے آج کی عورت یا آج کا مرد، تو اسے سمجھنا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے حبیب سید الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ دنیا نہیں راضی ہوتی، ناراضی ہو۔ دنیا کی اگر فکر کرنے لگے تو پھر آخرت جو ہے وہ کہیں ہاتھوں سے نہ چلی جائے، سوچئے گا۔ آج کے پروگرام سے خدا نسیم کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ یا اللہ